نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى في مقام آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوست و بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم موجودہ دور آپ کے سامنے ہے. ہم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں. بے روزگاری، قتل و غارت، بدامنی اور خاص طور پہ آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ، کئی مسائل کا ہم شکار ہیں. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امت کے اندر ہم امت کو جوڑیں، امت کو توڑیں نہیں. ہم مسلمانوں کے درمیان محبت کو عام کریں، نفرت کو نہ پھیلائیں. آج بدقسمتی سے ہمارے کئی سیاستدان اور بعض علماء وہ محبت کو کم کر رہے ہیں، نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بچھاڑ ہے، جیسے یہ کفر و اسلام کا مارکا ہو اور ہر ایک اپنے آپ کو 100% درست مانتا ہے، دوسرے کو 100% غلط مانتا ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے اندر تفرقہ بازی، اختلاف و انتشار ہے، گروہ بندی ہے، کئی مسائل کا شکار ہے. اب تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے خلاف، رشتہ دار رشتہ دار کے خلاف، ایک سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف، ایک سیاسی ورکر دوسری پارٹی کے ورکر کے خلاف. تو یہ تقاضا وقت کا یہ ہے کہ ہم محبت کو عام کریں، نفرت کو پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں، نفرت کو مٹائیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی کے اوپر آپ سے چند معروضات پیش کروں. تو میرا موضوع بھی یہی ہے، محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ پھیلائیں.
اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے ہمیں جو طریقہ بتایا، اگر اختلاف بھی ہو جائے، کیونکہ اختلاف فطرتی بات ہے، ہر انسان کی طبیعت، اس کے خیالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کی سوچ، اس کا رنگ ڈھنگ، شکل و صورت، علم، عقل، فہم، ہر شے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ آپ جناب اس اختلاف کو آپ نفرت کا ذریعہ بنائیں اور اس کے اوپر آپ کفر شرک کے فتوے لگائیں، قتل و غارت کا بازار گرم کریے، اس کا مطلب نہیں۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ اللہ کریم نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو اس انداز میں جو بہت ہی اچھا ہو۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور کون ہدایت یافتہ ہے، وہ جانتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ انفال آیت نمبر 46 ہے، 46۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑو مت، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دو آیات قرآن پاک کی اگر ہمارے سیاستدان اور ہمارے زعماء، ہمارے قومی لیڈران اور ہمارے علماء، مفتیان کرام، مشائخ عظام، اگر یہ قرآن کی دو آیات اپنے سامنے رکھیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو کس طرح اس کو دور کیا جائے۔ قرآن نے کہا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر تم نے بحث بھی کرنی ہے کسی معاملے میں، تمہارا دوسری پارٹی سے یا دوسرے خاندان سے یا دوسرے گروہ سے تمہارا اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں مطلب کہ کفر و شرک کے تیر پر سور کہو جی میں مسلمان ہوں باقی سب معاذ اللہ کافر ہیں، میں سیدھے راستے پہ باقی سب گمراہ۔ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے بحث بھی کرنی ہے تو اچھے انداز میں بحث کرو، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ اور اچھی زبان کے ساتھ۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم فیصلہ کرو کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون۔ یہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راہ سے بھٹک گیا، یہ تمہارا رب جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کا شیوا یہ ہے، اولیاء کرام کی تعلیم یہ ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ ہے جو اس وقت کا تقاضا ہے۔ اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنی پارٹی آپ بے شک اس میں رہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں سیاستدان ہوں، علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، مشائخ عظام ہوں اور ایم پی اے ایم این ایز ہوں، جب وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں ادب کی ساری حدیں توڑ دیتے ہیں۔ کفر شرک کے فتوے، قتل کے فتوے، گمراہی کے فتوے، الٹے ناموں سے بلانا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہے جو قوم نے دیکھا، جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں۔ ذات محترم، حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کو آپ اگر پڑھیں، حقیقی مسلمان وہ ہے، حضور نے حقیقی مسلمان کی بڑی پیاری تعریف بتائی ہمیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حقیقی مسلمان ہے جو حضور نے تعریف بیان کی،
حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے، نہ زبان سے کسی کے اوپر الزام لگائے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کو مندہ بولے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کو دکھ دے، اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرے، کسی کو قتل کرے، نہ اپنے ہاتھوں سے بلیک مارکیٹنگ کرے، نہ چوری کرے، نہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ یہ حقیقی مسلمان۔ تو ذات محترم سنیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی امت میں ہم داخل ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمارے کی سیاستدان کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون عاشق رسول ہے، یہ عمل بتاتا ہے عاشق رسول کون ہے۔ ہم زبان کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ سنیے گا ہمارے پیارے آقا کے اخلاق کیسے تھے اور آج ہمارے اخلاق کیسے بگڑ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا حضور کے اخلاق کے بارے، اے ام المومنین ہمیں بتائیں حضور کے کیف کان اخلاق النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب کے اخلاق کیسے تھے، حضور کی عادات مبارکہ کیسی تھیں، حضور کی خصائل جمیلہ کیسے تھے، حضور کے اطوار کریکٹر کردار کیسا تھا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، پورا قرآن آمنہ کے لال کا اخلاق ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کر دو، سورۃ الناس تک پورا قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن میں جن جن احکام کا بیان ہے، جو جو کام کرنے کا حکم دیا گیا میرے آقا وہی کام کیا کرتے تھے، جن کاموں سے منع کیا گیا اللہ کے حبیب ان برے کاموں سے دور رہا کرتے تھے۔ تو سیدہ ام المومنین نے فرمایا قرآن پڑھ لو نا، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہے۔ اور دوسری حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر بیان کیا وہ یہ ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور کے اخلاق کے بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سنو اللہ کے حبیب کے اخلاق کیسے تھے، لم یکن فاحشان، فرمایا اللہ کے حبیب فوش گو نہیں تھے۔ حضور فوش گو، بولیے نا، حضور فوش گو نہیں تھے، ولا متفحشن، حضور بد کلامی کرنے والے نہ تھے، ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے حبیب بازاروں میں شور بھی نہیں کیا کرتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ الحسنہ، فرمایا اللہ کے حبیب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، حضور کے اخلاق ایسے تھے، آپ عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے، آپ لوگوں کی غلطیاں معاف فرما دیا کرتے تھے، یہ ہمارے آقا کے اخلاق تھے۔ تو یہ حدیث ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ اعظام کو اور جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، کاش وہ حضور کا فرمان اپنے سامنے رکھیں، اس حدیث کو پڑھا کریں اور پھر دیکھیں کہ ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ مخالف کے بارے بات کرتے ہیں وہ ادب کی تمام حدیں توڑ دیتے ہیں، گالی کے بغیر بات نہیں کرتے، الزام تراشی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ سنو حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ سیدہ ام المومنین کی گواہی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب فوش گو نہیں تھے، حضور بد کلامی نہیں فرمایا کرتے تھے، حضور بازاروں میں شور شرابہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، آپ تو لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہم کیسے حضور کی امتی ہیں، ہمارے سیاستدان کس طرح ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں جو کسی کا قصور معاف نہیں کرتے، جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، عیبوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالتے۔ ہمارے آقا تو پردہ پوش تھے، ہمارے کریم آقا تو عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، یہ حضور کے اخلاق تھے۔ ذات محترم، امت میں آج جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں
ایک پارٹی دوسری پارٹی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، ایک مسلک دوسرے مسلک کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج بدقسمتی سے امت مسلمہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئی، اور حضور کی امت میں جو اختلاف ہے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے پہلی اقوام ہلاک ہوئی تھی، اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ بھی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ سنیے کہ حضور کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم۔ آپ نے فرمایا صحابہ سنو، میری امت پہلی امتوں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ حضور نے اپنے علم خدا داد سے آج کے حالات 1400 سال پہلے بتا دیے صحابہ کو۔ فرمایا صحابہ سنو، میری امت پہلی امتوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ فقال الاصحاب یا رسول اللہ وما داء الامم۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں نا کہ پہلی اقوام کی بیماریاں کیا تھیں، ان کی تباہی کا سبب کیا بنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام العشر والبطر والتدابر والتنافس فی الدنیا والتباغض والبخل حتى يكون بغي ثم يكون حرج او كما قال۔ امام حاکم مستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، پہلی اقوام اس لیے ہلاک ہوئی، اس لیے تباہ ہوئی، ان کے اندر یہ گناہ تھے۔ نمبر 1، وہ کفران نعمت کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ نمبر 2، والبطر، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ نمبر 3، والتدابر، نعمت کے اوپر سرکشی کرتے تھے۔ نمبر 4، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے۔ والتباغض، آپس میں بغض و عناد، حسد، بغض، دشمنی رکھتے تھے۔ والبخل، بخیل تھے، کنجوس تھے۔ حتی یکون البغی، اتنے کنجوس، اتنے بخیل کہ وہ بغاوت کرتے تھے، قرآن و حدیث کے خلاف چلا کرتے تھے۔ ثم یکون حرج، پھر وہ قتل و غارت، فتنہ فساد کا بازار گرم کرتے تھے۔ یہ حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ صحابہ ان قریب میری امت ان بیماریوں کا شکار ہوگی جن بیماریوں کا شکار پہلے لوگ تھے۔ آج آپ غور سے دیکھیے گا، موجودہ حالات اپنے سامنے رکھیے گا، اور اپنے گریبان میں بھی ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ جو حضور نے پہلی اقوام کی تباہی کی علامتیں بیان کی، آج وہ ساری کی ساری بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر موجود ہے۔ پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی، پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، وہ کفران نعمت کرتے تھے، نعمت کی ناشکری کرتے تھے۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ دوسری خرابی تھی تکبر۔ آج آپ دیکھیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈران کو دیکھیے، بڑے بڑے علماء کو دیکھیے، بڑے بڑے مشائخ کو دیکھیے، کئی ایسے آپ دیکھیں گے تکبر ہے، غرور ہے۔ جتنا بڑا سیاسی لیڈر میں ہوں کوئی نہیں ہے، جتنا بڑا عالم میں ہوں کوئی نہیں ہے، جتنا بڑا پیر میں ہوں کوئی نہیں ہے، جتنا بڑا چودھری اور مالدار میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا تھا، فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فقط مجھے زیبا ہے، بڑائی سب سے بڑا میں ہوں، سب سے پاورفل میں ہوں۔ رب نے فرمایا صرف تکبر میری ذات کے لائق ہے، فقط کبریائی میری ذات کے لائق ہے، اور کسی کو تکبر جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری صفت میں میرا مقابلہ کیا اور اس نے بھی کہا تکبر کیا، اپنے کو سب سے اعلیٰ سمجھا، میں اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ استغفر اللہ۔ آج ہم دیکھیں
سیاسی لیڈران کو دیکھیے، سیاستدانوں کو دیکھیے، علماء کو دیکھیے، مشائخ اعظام کو دیکھیے، مالداروں کو دیکھیے، اکثر آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر، دوسروں کو ذلیل۔ یہ تباہی کی نشانی ہے۔ اور ایک اور نشانی تباہی کی یہ ہے، دنیا کے اندر مقابلہ کرنا۔ آج مسلمان مال و دولت میں مقابلہ کرتے ہیں، تیرے پاس ایک کوٹھی ہے میں 2 کوٹھیاں بناؤں گا، تیرے پاس ایک پجارو ہے میں 2 پجارو خریدوں گا، تیرے پاس کروڑ روپیہ میں 2 کروڑ تمہیں کما کے دکھاؤں گا۔ دنیا کے اندر مقابلہ، دین میں مقابلہ نہیں کرتے۔ مقابلہ کرنا ہے دین میں کرو۔ تم نمازیں 5 گانا پڑھتے ہو، میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا۔ تم 1 سپارہ قرآن کا پڑھتے ہو، میں 2 سپارے پڑھوں گا۔ تم 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو، میں 200 مرتبہ پڑھوں گا۔ اگر مقابلہ کرنا ہے، قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، اگر مقابلہ کرنا ہے نیک کاموں میں مقابلہ کرو۔ ہم دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں، مال و دولت میں مقابلہ، نیک عمل میں مقابلہ نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو حضور نے بیان فرمایا، اسی طرح بخل لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، کنجوسی۔ آج آپ دیکھیں، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا، مسجد کی تعمیر میں 10-20 روپے بھی سوچ کے دیں گے، دوں کہ نہ دوں۔ مدرسے میں 10-20 روپے سوچ کے دیں گے، غریب کو 10-20 سوچ کے دیں گے، اور بسنت کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع کر دیں گے، شادی بیاہ کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع، ناچ گانے کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع، فلم ڈرامے کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع۔ یہ کنجوسی نہیں تو کیا ہے، یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے۔ تو بخل بھی قوموں کو ہلا کرتا ہے۔ پھر بغاوت کرنا، اللہ رسول کے خلاف دھڑلے سے کام کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں، کس کو پتہ نہیں نماز فرض ہے؟ کتنے مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ خود سوچ لو۔ کس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ کس کو پتہ نہیں سود حرام ہے؟ اللہ رسول نے اعلان جنگ کیا سود کھانے والوں کے خلاف۔ ہمارا پورا بینکاری نظام سود کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ ہم دھڑلے سے شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ یہ تباہی کی علامت ہے۔ پھر حضور آخر نے فرمایا، ان وجوہات کی بنا پہ قوم کے اندر قتل و غارت ہوگی، فتنہ فساد ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، جب کوئی سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف نکلتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، جانیں ضائع ہوتی ہیں، پبلک پراپرٹی کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، جب سیاستدان سیاسی مقاصد کے لیے لانگ مارچ کریں، کوئی نہیں بولتا کہ تم نے ملک کا بٹا بٹھا دیا، غربت کے اندر اضافہ ہوا، لوگ بیچارے مریض پریشان، کوئی نہیں بولتا۔ لیکن جب حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے لانگ مارچ ہو، تو ہمارا میڈیا، ہمارے سو کال سیاستدان اور خلاف اسلام ذہن کے لوگ یہ شور کرتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوا، اتنا نقصان ہوا، ملک جیم ہو گیا، اتنے بیمار فوت ہو گئے۔ لیکن جب اپنی ذاتیات کے لیے لانگ مارچ ہو، کوئی نہیں بات کرتا۔ یہ تباہی نہیں تو کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے تو اٹھ کھڑا ہو، حضور کی عزت و ناموس کے لیے سو جائے۔ یہ ہماری تباہی کی علامت ہے۔ ذات محترم، اور سنیے، امت گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت امت کو توڑنے کا وقت نہیں، جوڑنے کا وقت ہے۔ سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، علماء کرام کو بھی غور کرنا چاہیے، مشائخ اعظام کو بھی سوچنا چاہیے، بڑے بڑے اعلیٰ مناصب کے اوپر جو لوگ بیٹھے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت کفر ایک ہے، کفر ایک ہے، یورپ، امریکہ، یہود و ہنود ایک ہیں، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے۔ ہم نے ذرا سی بات کے اوپر اختلافات کو اتنا بڑھا لیا، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ہمارے اختلافات کی وجہ سے آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ لو جا کے، کتنے 11، 12، 1300 سال، 1300 سے زیادہ دن ہو گئے، کرفیو ختم نہیں ہوا، اور مجاہد کشمیر جناب یاسین صاحب کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ کون بولا ہے؟
مذمت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد سے کبھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیر جب بھی آزاد ہوگا جہاد سے آزاد ہوگا. یہ بات ذہن میں بٹھا لو, لکھ لو بات میری. کشمیر فلسطین کبھی بھی جہاد کے بغیر تمہیں نہیں ملیں گے. اور ہمارے سیاستدان جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں, کیونکہ یورپ نے کہا ہے کہ جہاد ٹیررزم. تو ذات محترم بڑے حالات خراب ہیں. اس وقت 3 گناہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں. اگر آپ غور کریں, تکبر تمام برائیوں کی جڑ, حرص لالچ تمام برائیوں کی جڑ, اور حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. لہٰذا یہ وقت بڑا پرفتن دور ہے, فتنے ہیں بڑے. آج ہمیں مال و دولت کی تو فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, کوٹھی کار بینک بیلنس کی فکر ہے, اپنے ایمان کی فکر کوئی نہیں. حالانکہ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا اتنا فتنہ فساد عام ہوگا, بندہ رات کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. صبح مسلمان ہوگا رات تک کافر ہو جائے گا. یہ فتنے کا دور ہے. کتنے فتنے ہیں, فتنہ قادیانیت, مرزائیت, رافضیت, شیعیت, اور کتنے سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں. حضرات محترم آج ہم کئی برائیوں کا شکار ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے. جھوٹ, دھوکہ, مکر و فریب یہ دجالی دور کی نشانیاں ہیں. اور آج بدقسمتی سے یہ ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, کرپشن بھی ہے, بددیانتی ہے. سنیے گا حضور کا فرمان. حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا آج کے حالات کے بارے میں. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات, میری امت کے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے. سنیے گا ذرا, حضور نے آج کل کے حالات کے بارے 1450 سال پہلے بتا دیا میری امت کے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے. یصدق فیہ الکاذب, جس میں جھوٹے بندے کو سچا سمجھا جائے گا. ویکذب فیہ الصادق, سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. ویؤتمن فیہ الخائن, خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا. ویخون فیہ الامین, امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِدَةُ, فرمایا رویبدہ بولے گا. صحابہ نے کہا حضور رویبدہ کیا ہے؟ فرمایا الرجل الطافل فی امر العامہ. ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا ایک حقیر آدمی عوام کے معاملات میں مشورہ دے گا. تو آج ہم دیکھ نہیں رہے سچے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. علماء حق, علماء ربانیین, امانت دار لوگوں کو لوگ خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں, خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھتے ہیں. شریف کو ذلیل کیا جاتا ہے اور ذلیل اور بدماش کی عزت کی جاتی ہے. یہ تباہی نہیں تو کیا ہے؟ آج ہم گفتار کے غازی تو ہیں, کردار کے غازی نہیں ہیں. آپ دیکھ بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیں, بڑے بڑے دعوے لیکن عمل زیرو. مجھے ووٹ دیں, میں جناب پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا, غربت کا خاتمہ کروں گا, قرضوں کے چنگل سے قوم کو آزاد کروں گا, میں بدکاریوں کو ختم, دعوے یہ. اور جب اقتدار ملتا ہے عمل اس کے برعکس, غربت میں اضافہ, قرضوں میں اضافہ, بد امنی, مہنگائی میں اضافہ. یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا یہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. تو آج ہم گفتار کے غازی ہیں, کردار کے غازی. اس لیے اسلام پھیل نہیں رہا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں میں فارن کنٹری میں گیا, یورپ میں گیا, اس بات کو سننا ذرا. کہتے ہیں میں فارن کنٹری مختلف ملکوں میں گیا, میں نے وہاں اسلام کو دیکھا, مسلمانوں کو نہیں دیکھا.
فارن کنٹریز کے اندر، یورپ کے اندر، یو کے اندر میں نے اسلام تو دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے۔ کہتے جب میں واپس پاکستان میں آیا تو میں نے پاکستان کے اندر مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام نظر نہیں آیا۔ ہماری صورتحال یہ ہے۔ آج یورپ والے جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن اسلامی احکام، بعض احکام کے اوپر عمل پیرا ہیں، انصاف بھی ہے اور بنیادی حقوق بھی ہیں، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے، وہاں پہ اسلامی احکام ہیں لیکن وہ خود مسلمان نہیں۔ اور پاکستان میں سارے مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی، لیکن اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کر رہے؟ زبان سے بے شمار ہم گناہ کرتے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں، میں نے بہت سارا میرے پاس موضوع تھا لیکن ہمارا وقت ہو گیا۔ ذات محترم، آج وقت ہے قوم کو جوڑنے کا، محبت کو عام کرنے کا۔ اختلافات اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ سیاستدان ہوں، علماء و مشائخ، سب کی ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی پر جھوٹا الزام مت لگاؤ، یہ حرام ہے، تو مت لگانا حرام ہے، اس کی سزا بھی ہے 80 کوڑے جو کسی کے اوپر بغیر الزام، بغیر ثبوت کے الزام لگا دے۔ تو آج وہ ایک آخری بات، کسی بزرگ کو کسی نے کینچی دی تحفے میں، فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، کیونکہ فقیر کا کام قوم کو توڑنا نہیں ہوتا، فقیر کا کام قوم کو جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ تو آج ہمیں سوئی کی ضرورت ہے، قوم کو جوڑیں، کیونکہ آج کفر ایک ہے، مسلمان ایک نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پوری دنیا پہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خاروب تار کے قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔